آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج ہونے والے شاندار قسم کا ٹریپ، جس کو میں ٹریپ ہی کہوں گا، وہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور ہم مزید اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑا، آگے کیا ہونے والا ہے، کیا پاسبلٹیز نظر آ رہی ہیں، اور آپ کو قبل اس وقت خبردار کیسے کر دیا گیا۔ ان تمام چیزوں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو طویل لگے تو آپ آخری حصے کو جا کے سن سکتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے ممبرز اور اپنے کلائنٹس کے لیے منڈے کی کال کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 8 جنوری 2024 کی کال لے کر۔ سب میں پہلے میں چاہوں گا کہ میرے ممبرز، کلائنٹس آج شکریہ ادا کریں ٹریلنگ اسٹاپ لاس کا، اس لاجک کا، اس سوچ کا کہ اسٹاپ لاس کا ہونا کتنا اہم ہے اور اس کو ٹریل کرنا کتنا اسمارٹ موو ہے۔ تو یہ جو حکمت عملی ہوتی ہے ٹریلنگ اسٹاپ لاس کی، یہ آپ کو حیران کن مراحل سے کس طرح بچاتی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور اس بات کا اندازہ کریں اور آگے اپنی ٹریڈنگ میں اس کا استعمال کریں۔ اب آ جائیں، آج کا سیشن دیکھتے ہیں۔ آج کے چارٹ میں نے آپ کو کچھ چیزیں دکھائی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے مارکیٹ کھلی اور 65,077 تک چلی گئی۔ اگر آپ کل کی کال آپ نے پڑھی ہو تو جو میجر بلش ٹریگر تھا، مارکیٹ وہاں تک پہنچ نہیں پائی، مگر مارکیٹ نے مینٹین کیا اپنے آپ کو پہلے ہاف میں، جیسا عام طور پہ جمعے کو کرتی ہے۔ اس کے بعد جمعے کی نماز کے وقفے میں جب ہم نے مڈ ڈے کال دی تو مڈ ڈے کال سے پہلے ہی میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا تھا، جس میں نے کہا تھا کہ سرپرائز کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس میں ایک بات اور کہی تھی کہ مارکیٹ کو صحیح گیج کرو گے اگر مارکیٹ کھلنے کے 10-15 منٹ کے بعد کی اس کی موو کو دیکھ سکو۔ مارکیٹ کھلتی ہے اور میرے خیال میں کوئی 7-8 منٹ تھوڑا بہت نیچے آتی ہے، اور اس کے بعد ایک 10 منٹ کا اسپیل ہے، 10 منٹ کا، جس کے اندر مارکیٹ کے والیوم بے انتہا اوپر کی طرف جاتے ہیں اور مارکیٹ نیچے کی طرف آتی ہے۔ یہ آپ کو میں نے ایک چھوٹے سے چارٹ میں رائٹ سائڈ پہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو گھنٹہ، پہلا گھنٹہ جو نماز کے بعد تھا، وہ کس طرح مارکیٹ نیچے آئی، اور اس کے بعد اس کا اگلا گھنٹہ بھی جو تھا اس میں بھی والیوم ٹھیک ٹھاک تھے اور مارکیٹ میں زبردست بائنگ ہوئی جب مارکیٹ نیچے آئی۔ یہاں پر مستفید وہ لوگ ہوئے جنہوں نے ٹریلنگ اسٹاپ لاس لیا۔ میں اپنے واٹس ایپ گروپوں میں گفتگو دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں نے اس کو سیکھ لیا اور اس سے مستفید ہونا شروع کر دیا۔ جنہوں نے مال بیچا ان کے حواس جگہ پر رہے ہوں گے، وہ اس پوزیشن میں رہے ہوں گے اپنے حواس کے حوالے سے، اپنی لیکویڈیٹی کے حوالے سے، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو نیچے بائے بھی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلی کئی کالوں میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ایکیومولیٹڈ اسٹاک بھی بیچ دو، مال ملے گا، بار بار بتاتا رہا ہوں، ایکیومولیٹڈ بھی جو اسٹاک ہے وہ بیچ دو۔ اور آج کی کال میں جو پورٹ فولیو اسٹاک تھے، 3 اسٹاک کلوز کر کے ان کی دوبارہ بائنگ رینج دی تھی۔ جب میں اسکرپٹ کال کروں گا تو میری نظروں میں آئیں گے وہ کہ کیا آج ان کی بائنگ رینج ٹیسٹ ہوئی ہے یا نہیں۔ اور بائنگ رینج جب دی جاتی ہے تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ اپنی بائے پلیس کر دیں۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے کہ انڈیکس یا مارکیٹ نیچے جاتی ہے یا نہیں جاتی، اپنی بائے پلیس کر دیں۔ بہرحال اس کے بعد مارکیٹ بتدریج والیوم بڑھاتی ہوئی اوپر گئی اور پھر آرام سے 64,515 کے پاس بند ہو گئی۔ مارکیٹ بے شک 124 پوائنٹ مائنس رہی، مگر 124 پوائنٹ اس مارکیٹ کے لیے اونٹ کے منہ میں زیرے کی کیفیت رکھتے ہیں۔ آبویسلی 64,000 کی مارکیٹ ہے تو 124 پوائنٹ 0.19% بنتے ہیں۔ تو یہ تو رہا مارکیٹ کی صورتحال آج کی مارکیٹ کی۔
اب چلتے ہیں گلمس آف لاسٹ ویک کال پہ. یہ آپ کے سامنے ہے, اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ کیا کہا گیا آپ کو کہ 62,662 ول بی ٹریگر, اور یہ ٹریگر ہوا اور مارکیٹ اگلے ہی دن منڈے کو ہی بڑی زبردست موو بناتی ہے. اس کے بعد ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, یہ 4 دن مارکیٹ نے اپنے لیولز کو مینٹین کیا ہے. یہ میں نے چارٹ آپ کو دکھائے ہیں, آورلی چارٹ بھی, ڈیلی بھی, ویکلی بھی. میں چاہتا ہوں مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھیں. اس میں فورن انفلوز بھی دکھائے گئے ہیں کہ 2023 میں کیا تھا. اس کی پچھلی سلائیڈ میں جو 2024 کے پہلے ہفتے کی انفلوز ہے وہ بھی دکھائے گئے. انفارچونیٹلی یہ ہفتہ گزرا ہے, اس میں فورن اینڈ لوکل انویسٹر کی سیلنگ رہی ہے اور میوچل فنڈ بائنگ میں نظر آئے. مگر اوورآل دیکھیں تو ہم دسمبر 2023 میں اچھے خاصے انفلوز لے چکے ہیں. مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنے سے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اپنے فیصلے جو ہیں آپ مزید بہتر طور پہ کر پاتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کو مارکیٹ کی رینج بھی دکھائی ہے کہ کتنی والیٹائل سچویشن بنی, کتنی بڑی ریلی بن رہی ہے. اگر آپ ویکلی چارٹ کو دیکھیں جو نیچے دائیں جانب ہے, اس میں مارکیٹ کا والیٹیلٹی بینڈ کس طرح انکریز ہو رہا ہے وہ بھی دکھایا گیا ہے, اور مارکیٹ میں کون سے پیٹرن بننے کا گمان ہو رہا ہے وہ بھی دکھانے کی کوشش کی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. تو اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تو پھر آپ نے میرے خیال میں منڈے کی مارکیٹ میں دیکھا ہوگا کس طرح مارکیٹ اوپر گئی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد کے 4 سیشن بھی دیکھ لیے. اچھا, جو میں انٹرسٹنگ بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر آپ باقی کے 4 سیشن دیکھیں منڈے کو چھوڑ کے, تو ہر سیشن نے ایک نیا لو بنایا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر سیشن نیا لو بناتا ہے اور ہر سیشن ریکوری کے ساتھ کلوز ہوتا ہے. واٹ ڈز اٹ مین کہ جو مارکیٹ کو کریکشن انٹرا ڈے لینی ہے وہ ہر سیشن میں لینے کی کوشش کرتی ہے, اس کے بعد بھی 2064 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہو جاتی ہے. تو کریکشن بھی لے رہی ہے اور اپنے آپ کو مینٹین بھی کر رہی ہے, ریکوری کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ہفتے انویسٹر جو ہے کچھ خطرے کی علامات ان کو نظر آتی نہیں, مگر جو اسمارٹ ٹریڈرز ہیں ان کا مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے ملٹیپل ٹریڈنگ اپرچونیٹیز کو ضرور اویل کیا ہوگا. میں پچھلی کال میں بھی کہہ چکا ہوں کہ کل بھی جمعرات کو بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ایک سے زائد ٹریڈ کرتے ہوئے ایک ہی اسٹاک میں 3 ٹریڈز انہوں نے کیے. تو ایسی والیٹائلٹی کے یہ فوائد ہوتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کام کر پاتے ہیں. اور انٹرا ڈے, اور جس وقت موو چل رہی تھی وہ انٹرا ڈے مووی تھی, اس میں والیومز میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے. اگر پرسنٹیج وائز دیکھیں تو 46% والیوم زیادہ ہے, مگر میں ان کو اتنی اہمیت اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نے یہ خاص طور پہ دیکھا کہ پینی اسٹاک کی موومنٹ بہت زیادہ تھی. 100 انڈیکس میں کراچی الیکٹرک بھی ہے, بی او پی بھی ہے, اور بھی بہت سارے ہیں, یوسف ویونگ ہے. تو ان سارے پینی اسٹاکس نے بڑے والیوم بنائے, اور جو ہیوی ویٹس تھے انہوں نے صرف انڈیکس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹین کیا. یہ اوورآل صورت ہم نے دیکھی, جس کی وجہ سے انڈیکس کے جو نچلے لیول تھے یا سپورٹس تھی وہ کافی اچھی مینیج ہوئی. آج کا لو تو یقیناً ایک سرپرائزنگ لو تھا, اور اس لو میں بھی مارکیٹ 750 کو سیکیور کر کے پھر باؤنس کر لیتی ہے, اور 754 کا ایک اچھا سپورٹ تھا وہاں. اوورآل جس طرح میں نے کہا کہ فورن اور لوکل فنڈز کی سیلنگ دیکھی گئی, اور جبکہ میوچل فنڈ کے انفلوز دیکھے گئے. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے, اس کو اچھی طرح دیکھ لیجئے. اس میں یلو ہائی لائٹڈ جو لیولز ہیں وہ یقینی طور پہ اہم لیولز ہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. اچھا جناب, جو کچھ جمعے کو یعنی کہ آج ہوا, اس سے مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ انڈیکس نے اس کی کوئی ٹینشن لی ہے. انڈیکس ویسا ہی اسٹرانگ کھڑا ہے,
اور جس طرح میں ریکوریز کی بات کرتا رہا تو وہ ریکوریز جو ہیں ایک اچھا وہ کریٹ کر رہی ہیں آپٹمزم، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والا جو ویک ہے اس کا پہلا سیشن ہی ایکسائٹمنٹ لیے ہوئے ہوگا۔ اب انڈیکس کو کرنا یہ ہے کہ 64,939 947 اس کو بریک کرنا ہے، اور یہ تقریباً 400 پوائنٹ اوپر ہے یہاں سے، مگر بہرحال اس لیول کے اوپر مجھے اچھی تیزی نظر آتی ہے۔ اور میں نے تو آگے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ آپ اگر 65,325 کو اچھے والیوم اور طاقت کے ساتھ ٹوٹتا دیکھیں تو اپنے لانگز میں اضافہ کر لیں۔ اور ہمیں کوئی ڈر اس لیے نہیں لگتا کہ ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس کرتے ہیں، تو ہمیں بالکل بھی ڈر نہیں لگتا۔ جو لوگ اپنا مال بچانے کے لیے نیا مال خریدتے ہیں کہ اس کو ایوریج کر لیں، وہ لوگ تو ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں، کیونکہ جس طرح میں اپنی کئی ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ وہ مارکیٹ نیچے جاتی ہے تو ایوریج کرتے ہیں، اور جب ایوریج کرتے ہیں تو مال کھڑا کر لیتے ہیں، اور وہ ایکسپوجر پہ کھڑا کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کال آتی ہے بروکر کی، اور اس کے بعد بروکر بتاتا ہے مارکیٹ میں کچھ خطرہ ہے، تو ان کا مال بک جاتا ہے، اور ان کا مال بک جاتا ہے تو پھر مارکیٹ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں بس یار ہم نے بیچا تو مارکیٹ ٹھیک ہو گئی۔ جن اسٹاک میں مندی تھی ان میں مندی تھی۔ آپ کو کل جو اسکرپٹ کال ملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی آر ایل اسٹل شارٹ دی گئی کال، باوجود اس کے کہ جمعرات کو پی آر ایل پورا دن پرفارم کرتا رہا، کھڑا رہا، اسٹیبل رہا اوپر، اس کے باوجود بھی جمعے کو پی آر ایل کی نہ صرف شارٹ کال دی گئی، وہی ٹارگٹ بتائے گئے جو کہ آج اچیو بھی ہو گئے۔ تو اگر اپنی پورے پلان کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ٹریڈنگ پلان ہو اور ایگزیکیوشن اس کے مطابق ہو، اور اپروپریٹ اسٹاپ لاسز اور ٹریلنگ اسٹاپ لاسز کی جو اسٹریٹجی اگر آپ نے اپلائی کی ہو، تو پھر کسی بھی غیر یقینی صورتحال میں آپ کو کوئی بڑا لاس نہیں ہوتا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج لوگوں نے اس کا بھرپور اظہار واٹس ایپ گروپ پہ کیا، اور جب آپ لوگوں کو مڈ ڈے کال ملی اس کے بعد ڈسکشنز بھی ہوئیں، ٹریلنگ اسٹاپ لاس پلیس ہوئے، اور پھر آپ لوگوں نے گرتی ہوئی مارکیٹ میں انجوائے کیا، بائی بیک کیا۔ تو جو لوگ اس بات پہ نالا ہوتے ہیں کہ ہم مارکیٹ گرنے پہ خوش ہوتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ یا تو ہمارے طریقہ ٹریڈ کو سمجھیں یا پھر ہمیں اگنور کر دیں، کیونکہ میں مخاطب ہوں اپنے فالوورز سے، اپنے ممبرز سے، اپنے کلائنٹ سے، جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، جو میرے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو یقینی طور پہ انہوں نے مال بیچا، انہوں نے پھر مال خرید لیا، تو میں تو ان کے لیے خوشی ہوں گا۔ میرے لیے تو یہ گراوٹ ایک زبردست اپرچونٹی بن گئی کہ بائی بیک کیا جائے، اور ہم نے دسمبر پورٹ فولیو کے ایکیومولیٹڈ اسٹاک کو بھی بیچنے کے لیے کہا۔ آپ کے سامنے مثال موجود ہے آج بھی، اور دسمبر پورٹ فولیو میں 3 اسٹاک اپنے ٹارگٹ آلریڈی اچیو کر چکے ہیں ود ان 4 اور 5 سیشنز، اور اب ان کی دوبارہ بائی بیک ہوگی۔ شاید کچھ ابھی میں اسکرپٹ کال کروں گا تو شاید ان میں سے کچھ کی بائنگ ہو گئی ہو۔ مزید یہ کہ ٹریڈرز کو چونکہ مڈ ڈے کال میں اپڈیٹ دے دی گئی تھی، تو لہٰذا یہ اپرچونٹی اچھے سے استعمال ہو گئی۔ اب آنے والے دن میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مارکیٹ 64,939 947 کے اوپر ٹریڈ کرے تو تیزی ہے، جسٹ تیزی ہے، اور پھر 325 توڑ کے تو کریزی قسم کی موو بن سکتی ہے، کریزی قسم کی موو، اور پھر مارکیٹ اللہ کرے کہ پاسبل ہے کہ اپنا نیا ہائی بنا لے۔ ٹھیک ہے جی، تو میری ٹریڈر سے گزارش ہے کہ فوکس رہیں، ٹریڈنگ پلان پہ اسی طرح عمل کریں جس طرح بتایا جاتا ہے، تاکہ آپ بائی بیک بھی کر سکیں اور اسٹریٹجی کو تبدیل کرتے چلیں۔ جیسے مارکیٹ میں تھوڑی لیتھارجک اور ایگزاسٹڈ موومنٹ تھی، تو ہم فوکس تھے اپنی ایکیومولیشن پہ، مال مل رہا تھا، مال ٹارگٹ ہوا، ملا بھی ہے، اور اگر مارکیٹ تیز ہو گئی تو ٹھیک ہے، ہم انٹراڈے بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور جہاں ہمیں ایگزاشن نظر آئے گی ایکیومولیٹڈ اسٹاک بھی بیچ دیں گے۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایکیومولیٹڈ اسٹاک کو ہم بائی بیک کر لیتے ہیں،
اور جو ڈیلی اسٹاک ہے ان میں پروفٹ ٹیکنگ کر لیتے ہیں. تو یہ ہم ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، سوئنگ ٹریڈر، لانگ ٹرم ٹریڈر، ہر ایک کی اسٹریٹجی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. آپ کے پاس ڈائیورسیفیکیشن ہو، آپ کو پتہ ہو کون سا اسٹاک میں میڈیم اور شارٹ ٹرم میں یوز کر رہا ہوں، کون سا اسٹاک میں لانگر ٹرم میں یوز کر رہا ہوں، سوئنگ ٹریڈ مجھے کہاں کرنی ہے، کس اسٹاک میں کرنی ہے. یہ تمام چیزیں پتہ ہوں تو مارکیٹ جو ہے کوئی اتنی بڑی سائنس یا مشکل بات نہیں ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ٹارگٹ بھی اچیو کرتی ہے، لیولز کو آنر کرتی ہے. تو یہ کوئی اندر کی خبروں پہ تو مارکیٹ کی کال ہم نہیں دیتے آپ کو. ہم آپ کو سیدھا ٹیکنیکل بتاتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ ہم ٹیکنیکل انڈیکیٹرز آپ کو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. ہم ٹیکنیکل چارٹس بھی آپ کو نہیں بتاتے کیونکہ وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں. آپ کے کام کی ہے ٹریڈنگ اسٹریٹجی، کہ جو ٹریڈنگ اسٹریٹجیز آپ بناتے ہیں یہ آپ کو بنانی چاہیے، اور وہ ہم اپنی اسکرپٹ کال میں آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں کئی دفعہ. اور جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ تو سمجھ ہی گئے، سیکھ ہی گئے کہ کیوں اس طرح سوچتے ہیں ہم. اب مارکیٹ میں 64,240 3-4 دن سے بتایا جا رہا ہے، ابھی بھی وہی لیول ہے جو مارکیٹ میں ڈپریشن کریٹ کرے گا، پریشر بنا سکتا ہے. اب مارکیٹ کے لیے باٹم بن گیا ہے 63,754. اس کے نیچے بیئرس کی ایگریشن ہو سکتی ہے، اور چھوٹا موٹا لو تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. مارکیٹ کی کلوزنگ 500 کے پاس ہے اور 64,493 کا لیول ہے جو کلوزنگ کے آس پاس ہی ہے. وہ ٹوٹتا ہے تھوڑا بہت لیتارجک، والیوم کم، مگر 64,240 188 برقرار ہے تو ٹھیک ہے. شارپ لو کی میرے پاس اہمیت نہیں ہے، شارپ لو بنتا ہے تو بنتا رہے. اور اسٹاپ لاس کے حوالے سے بھی آج ایک سوال ہوا تھا، تو اگر آپ اسٹاپ لاس لگانا چاہتے ہیں تو میری اسٹاپ لاس کی ویڈیو ضرور دیکھیں. 2 ویڈیوز ہیں میرے خیال میں اسٹاپ لاس پہ. اگر آپ ہمارے لرن ٹریڈنگ کی پلے لسٹ میں جائیں گے تو بڑی اچھی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. تو جناب یہ تو ہے منڈے اور آنے والے ہفتے کی کارکردگی جو ابھی تک نظر آ رہی ہے. پھر لیول بائی لیول آپ اس کارکردگی کی کنفرمیشن لیں گے اور ہم آپ کو ہر روز ایک نئی کال دیں گے جس میں پھر نئی پاسبلٹیز جو نظر آ رہی ہیں وہ بیان کریں گے. آنے والے ہفتے ویکنڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا زوم ٹریننگ سیشن اسکیجول ہو گیا ہے. جن لوگوں نے رجسٹر کر لیا ہے ان کو بہت شکریہ، اچھی بات ہے. اپنا ٹائم ضائع کرنے کے بجائے بیکار گفتگو میں، واٹس ایپ پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنی ٹریڈنگ اسکلز کو بڑھائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تیاری بھی آپ کو کرائیں گے زوم سیشن سے پہلے، تاکہ جب آپ زوم سیشن پہ آئیں تو آپ پریپیئر ہو کے آئیں اپنے سوالات کے ساتھ، اور پھر ہم اس پہ آگے چلیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کال پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمیں بتائیے کہ انڈیکس کال سے آپ کتنا مستفید ہو رہے ہیں. انڈیکس کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور کیجئے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے. اللہ حافظ.